قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان والا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں تم سے، یسألونک تم سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان ذی القرنین، ذو القرنین جو ہم اردو میں کہتے ہیں، ذو القرنین کے بادشاہ تھے، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان میں سے جو 2 مسلمان تھے ان میں ایک ہیں ذو القرنین۔ ذو القرنین وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان تھے پوری دنیا میں حکومت کرنے والے، اور 2 کافر حکمران تھے۔ اب جو مسلمان تھے جو پوری دنیا میں حکومت کی، اس بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تم سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ قل تم کہو، سَأَتْلُو ان قریب میں پڑھ کر سناتا ہوں، علیکم تم پر یا تمہارے سامنے، منہ ذکرا اس کا ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا ذکر۔ انا بے شک، مکننا ہم نے اقتدار دیا، ہم نے حکومت دی، لہو فی الارض اس کو، فی الارض زمین پر یا زمین میں، وآتیناہ اور اسے عطا کیا، من کل شیء سببا ہر چیز سے ایک سامان ہم نے اسے عطا کیا۔ فاتبع سببا تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، حتی یہاں تک کہ اذا بالغا جب پہنچا، مغرب الشمس سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تو اس نے پایا اسے، تغرب غروب ہوتا، فی عین حمیۃ اور ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، وجدا اور اس نے پائی، اندہا قوما اس کے پاس اس نے ایک قوم پائی۔ قلنا ہم نے فرمایا، یا ذا القرنین اے ذو القرنین، اما ان تعذبا یا یہ کہ تو سزا دے انہیں، و اما ان تتخذا یا یہ کہ تو اختیار کر، فیہم حسنا ان کے بارے میں تو بھلائی اختیار کر، یا ان کو سزا دے۔ یہ ہم نے ذو القرنین سے فرمایا۔ قالا اس نے کہا، اما بہرحال، من ظلم جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، ثم یرد پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا بہت برا عذاب دے گا۔ واما من آمن اور بہرحال جو ایمان لایا، وعمل صالحا صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، نیک عمل کیا، فلاح تو اس کے لیے جزاء الحسنى اس کے لیے بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ ہے۔ وسنقول اور عنقریب ہم کہیں گے، سنقول عنقریب ہم کہیں گے، لہو اس کو، من امرنا اپنے کام سے، یسرا آسان کام کہیں گے۔ ثم اتبع سببا وہ پیچھے چلا ایک راستے کے۔ ترجمہ کنز العرفان، یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتے تھے حضرت ذو القرنین کے بارے میں، تو اللہ پاک نے فرمایا، قل ساتلو تم فرماؤ، اور آپ سے ذو القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں تو تم فرماؤ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، اور ذو القرنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اب حضرت ذو القرنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کا کیا تعارف ہے؟ ان کا نام سکندر ہے، سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے، اور ذو القرنین آپ کا لقب ہے۔ مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، اس میں سے 4 یہ وجوہات ہیں کہ آپ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچتے تھے،
آپ کے سر پر 2 چھوٹے چھوٹے غبارے تھے، غبار سے تھے، ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا گیا تھا، یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، سکندر اعظم۔ انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس شہر کا نام اپنے نام سے رکھا، سکندریہ۔ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے، ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک تھا نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 کافر حکمران جن کی پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ اور 5ویں بڑے بادشاہ امام مہدی ہوں گے۔ 4 تو گزر چکے، ایک اور آئیں گے جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، امام مہدی ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین کو زمین پر اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ہم نے ساری اس کو عطا فرما دی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ سبب سے مراد وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، چاہے وہ علم ہو، قدرت ہو، انسٹرومنٹس ہوں، آلات ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ جس مقصد کا آپ نے ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ چنانچہ جب آپ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ راستہ اختیار کیا، اس راستے پر چلے کہ مشرق تک پہنچے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اسے سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص ہے، چشمہ حیات سے پانی پیے گا اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پانی پی بھی لیا خضر علیہ السلام نے، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے پانی نہ پیا چشمہ حیات کا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے، جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالی، اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی اور لباس نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا، اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیہ السلام سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ بات کہی۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن
من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. کہا بہرحال جس نے ظلم کیا ان قریب ہم سے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا. اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی علیہ السلام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا، بہرحال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا، ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے. پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر آسان ہوں، جو اس پر سہل ہوں، مشکل نہ ہوں. صدق اللہ العظیم. فرض علوم میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں. قضاء